السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. بیٹا کل ہمارا اردو الف کا تمام کام مکمل ہو چکا تھا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل انشاءاللہ ہم اردو بی کا پڑھیں گے. اردو بی کا چونکہ ہمارا ایک تو خط رہ گیا تھا اور باقی سلیبس ہم نے پڑھ لیا تھا، تو کچھ بنیادی گرامر کے حوالے سے ایک دو دن میں لگا رہا ہوں تاکہ آپ کے جو بنیادی اصطلاحیں ہوتی ہیں گرامر کی وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں. اگر آپ ان بنیادی اصطلاحوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے لیے اردو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ اردو میں رٹا لگا کے تو اچھے نمبر لے سکتے ہیں، مگر قواعد کے حساب سے گرامر کے حساب سے زبان کو سمجھنا ازحد ضروری ہوتا ہے. ہم جب بھی انگلش کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ٹینسز پڑھنے ہیں یا گرامر پڑھنی ہے، تو اردو ایک ایسا مضمون ہے جو ہماری قومی زبان بھی ہے اور رابطے کی زبان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی گرامر کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا جاتا. تو اس لیے ازحد ضروری ہے کہ آپ کو اس کی گرامر کے حوالے سے آگاہی دی جائے، روشناس کرایا جائے، اور یہ 2 دن یا 3 دن جو ہے آپ یہ جو ہے ٹاپک پڑھیں گے. لیکن بیٹا گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے دن آپ یہ پڑھیں گے مکمل توجہ آپ کی اس طرف ہونی چاہیے، اور سوال کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کا فرض ہے کہ آپ مجھ پر سوال کریں اور کریٹو مائنڈ ہو کے آپ گرامر پڑھیے. یعنی جو مثالیں میں آپ کو یہاں دوں گا آپ ان کے علاوہ اور ایگزامپلس ڈھونڈیے اور مثالیں ڈھونڈیے، اور ان مثالوں کے ذریعے آپ جو ہے اپنی مطلب کہ تشنگی بجھائیے اس حوالے سے، مطلب کہ قواعد کے حوالے سے. اب دیکھیے بندہ ماسٹر بھی کر جاتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کو اگر کہا جائے کہ واٹ از گرامر، گرامر کہتے کس کو ہے، تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو گرامر کا پتہ ہی نہیں ہے. یا ایف ایس سی لیول کے بھی کم از کم کسی طالب علم سے سوال کیا جائے کہ جی آپ گرامر کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی میں جانتا ہوں. جی بتائیں گرامر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ یہی کہے گا جی میں ٹینسز جانتا ہوں، میں جناب ڈائریکٹ انڈائریکٹ جانتا ہوں، اس کے علاوہ مطلب کہ جو وائس ہوتی ہے وہ جانتا ہوں، اور دیٹس آل. لیکن اگر اس سے بنیادی سوال کیا جائے کہ واٹ از گرامر، اصل میں قواعد یا گرامر ہے کیا، تو شاید وہ جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ ہمیں بنیاد بتائی ہی نہیں جاتی کہ گرامر کہتے کس کو ہیں. جب آپ کو گرامر کا پتہ چل جائے گا کہ گرامر اس کو کہتے ہیں تو جا کے آپ کو آگے ان چیزوں کی سمجھ اور فہم ہوگی. الغرض بیٹا اردو میں اس کو قواعد کہا جاتا ہے اور انگلش کے لیے اس میں گرامر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لیے میں جتنے دن ہی گفتگو کروں گا اس موضوع کے اوپر تو وہ موضوع ہمارا قواعد ہی لفظ استعمال ہوگا، نہ کہ لفظ گرامر استعمال ہوگا. لہٰذا کبھی آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے کہ آپ قواعد کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ قواعد کا مفہوم یہی سمجھیے گا کہ قواعد گرامر کو ہی کہا جاتا ہے. آئیے تو قواعد کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلا بنیادی سوال ہے کہ قواعد کس کو کہتے ہیں. جیسے میں نے انگلش میں یہی سوال آپ سے پوچھا کہ واٹ از گرامر، گرامر کس کو کہتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو سمجھانے کی غرض سے اور آپ کی جو ہے وہ توجہ مبذول کرانے کی غرض سے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے میتھ کی گرامر پڑھنی ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے سائنس کی گرامر پڑھنی ہے، جبکہ آپ نے سنا ہوگا مجھے انگلش کی گرامر پڑھنی ہے، مجھے اردو کی گرامر پڑھنی ہے، مجھے مثلا فارسی کی گرامر پڑھنی ہے، مجھے عربی کی گرامر پڑھنی ہے. تو یہ تو طے ہو چکا ہے کہ قواعد جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی زبان کے ہوتے ہیں، لہذا جو بھی زبان ہوگی اس کے قواعد ہوں گے، یعنی اس کی گرامر ہوگی. اب دیکھیے بیٹا کہ زبان جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. زبان there are 2 types of language. ایک لینگویج ہوتی ہے، ایک ٹنگ ہوتی ہے. ٹنگ جو جیب ہے آپ کی زبان جو آپ کے مطلب کہ منہ کے اندر موجود ہے جس سے آپ گفتگو کرتے ہیں، ایک وہ زبان ہوتی ہے. ایک زبان لینگویج کہلاتی ہے جو ہماری رابطے کا ذریعہ ہے. زبان ایک پل ہوتا ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کے درمیان رابطے کے لیے قائم کیا جاتا ہے. اب
पहली चीज तो तय हो गई कि कवायद जो होते हैं वो ज़बान के होते हैं, इसके अलावा नहीं। अब ये भी तय हो जाना चाहिए कि दुनिया की जितनी ज़बानें हैं सबकी ग्रामर है। अब आप सोचें कि आप मसलन घर में अगर पंजाबी जुबान, पश्तो जुबान, सराइकी जुबान कोई भी मसलन बोली आप बोलते हैं, क्या उनकी भी ग्रामर होती है? तो जवाब यही है कि जी हाँ, उनकी भी ग्रामर होती है। कोई भी जुबान ग्रामर या कवायद के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो अब ये पता चल गया, तो हमें ये पता चलाना है कि ग्रामर कहते किसको, कवायद किसको कहते हैं। अब बेटा हम में से बास लोग फॉरेन चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर यूरोप जब भी जाने का प्रोग्राम होता है तो क्या करते हैं, इंग्लिश कोर्सेज करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई अरब की तरफ जाना चाहता है तो अरबी जुबान सीखता है, इसी तरीके से कोई ईरान जाना चाहता है तो फारसी जुबान सीखता है, अब वहां से लोग यहाँ आना चाहते हैं तो उर्दू जुबान सीखते हैं, हम यहाँ से चाइना जाना चाहते हैं तो क्या सीखते हैं, चाइनीज लैंग्वेज सीखते हैं, जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, जर्मनी जाना हो तो। क्या मतलब, मैंने इतनी मिसालें क्यों दी हैं? जुबानें बनती हैं कुछ उसूलों से, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल होते हैं जिनसे जुबान बनती है, ठीक है। यानी वो उसूल, वो कायदे, वो ज़वाबित जिनसे कोई जुबान सीखी जाए। बेटा देखिए, आप इंग्लिश में टेंसेस पढ़ते हैं, जुमलों की किस्में पढ़ते हैं, इसमें इज़ मार आएगा, इसमें वाज बार आएगा, इसमें विल शैल आएगा। अच्छा जी, एक जुमले में अगर वाज बार आ रहा है तो आ गया, अच्छा अब वाज बार की जगह हम हैज़ लगा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हैज़ भी इस्तेमाल हो जाए। क्या होगा, रूल उसूल गलत होगा, फिक्रा गलत, लैंग्वेज गलत। लिहाजा we have to follow some rules of the language। लिहाजा हमें जिस तरीके से घर के मुख्तलिफ कवानीन की पासदारी करनी पड़ती है, स्कूल के कवानीन की पासदारी करनी पड़ती है, मुल्क के कवानीन की पासदारी करनी पड़ती है, इसी तरीके से हमें जुबान के कवानीन की भी पासदारी करनी पड़ती है। और जो इंसान जुबान के कवानीन की सही अंदाज में पासदारी करता है, वही इंसान सही जुबान सीखने के अहल बन जाता है। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे कोई बड़ा मसला जो है अपनी जुबान है, जाती उर्दू जुबान है, कि हम जब वो जुबान बोलते हैं तो शायद बोलते हुए हमारी जुबान में 20 लफ्ज अंग्रेजी जुबान के आ जाते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम उर्दू बोलें और हमारी जुबान में अंग्रेजी का एक लफ्ज भी ना आने पाए? कैसे मुमकिन होगा? जब हम इसके मुकम्मल उसूलों पर दस्तरस हासिल कर लेंगे तो कभी नहीं मुमकिन होगा कि हम उर्दू बोल रहे हों और हमारे सामने अंग्रेजी का कोई लफ्ज उसके अंदर शामिल हो जाए। लिहाजा उसूल याद रखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, सम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, कुछ उसूल हैं। वो उसूल कौन बनाता है? अहले जुबान बनाते हैं। जो जुबान मतलब के की महारत रखते हैं वो कानून बनाते हैं कि इस जुमले को इस तरह बना दो, इस जुमले को इस तरह बना दो। तो लिहाजा बेटा वो कानून जिनसे कोई जुबान बनती है वो कवायद कहलाते हैं। वो उसूल, principles in which we learn a language, in which we seek a language, वो उसूल याद रखना। बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। यानी कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज ग्रामर, तो आप कह सकते हैं ग्रामर जो है, कवायद जो है, वो उसूल होते हैं, वो कवायद होते हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके जरिए हम किसी जुबान को सीखते हैं। हम टेंसेस सीखते हैं, these are the rules of a language। हम चेंज द वॉइस सीखते हैं, these are the parts of the principles of language। हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट सीखते हैं, these are the part of a language। whole the part of languages are called grammar। लिहाजा जितने उसूल हैं वो सब के सब बेटा क्या कहलाएंगे? ग्रामर कहलाएंगे। लिहाजा अब आसान लफ्जों में मैं सारी मिसालों को मुख्तसर करके आपको आसान लफ्जों में समझा दूं। किसी भी जुबान के उसूलों को ग्रामर कहा जाता है या कवायद कहा जाता है। जुबान के उसूल कवायद कहलाते हैं। अब वो उसूल हम सीखते भी हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं।
تو وہ گرامر ہے، قواعد ہے. لہذا بیٹا سب سے پہلا موضوع تو یہ تھا کہ گرامر کہتے کس کو ہے. گرامر ان اصولوں کو کہا جاتا ہے جن سے کوئی زبان بنائی جاتی ہے، وہ گرامر کہلاتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے قواعد کے حصوں پر. تو قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے صرف اور ایک کو کہا جاتا ہے نحو. صرف اور نحو. اب صرف کا لفظ آپ نے اپنی عام زندگی میں تو ایک پاؤڈر کی حیثیت سے سنا ہوگا کہ وہ جو کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے شاید اس کے لیے، مگر وہ صرف یاد رکھیں گے سین سے آئے گا، سواد سے نہیں آتا. اس وجہ سے یہ اصطلاح اپنی کر لیجئے اصطلاح صرف اور نحو. صرف اصل میں لفظ کو کہا جاتا ہے. قواعد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، صرف اور نحو. صرف لفظ کو کہتے ہیں، ڈسکشن اباؤٹ ورڈ، الفاظ کی بحث، الفاظ کے متعلق گفتگو. الفاظ کے متعلق گفتگو، لفظ کے متعلق گفتگو کیا کہلاتی ہے بیٹا؟ صرف کہلاتی ہے. اب دیکھیے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سر لفظ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ایک سوال ہے. میں نے کہا کہ ایک صرف ہے، اگر میں آسان کر دوں تو صرف یعنی ورڈ گرامر کو کہیں گے، ورڈ گرامر. ٹھیک ہو گیا. اب لفظ کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از دا ورڈ؟ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی دو تعریفیں بیٹا اہل زبان نے دی ہیں. پہلی تعریف یہ ہے کہ آپ کے الفاظ ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے. حرف الفابیٹس حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے. بلکہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ حرف اینٹوں کی مانند ہوتے ہیں، جو ملتے ہیں تو خوبصورت الفاظ کی دیوار بناتے ہیں، محل بناتے ہیں. اس وجہ سے یہ حرف ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے. پہلی چیز کمبینیشن آف الفابیٹس، حروف کا مجموعہ. حرف ملتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ جو ہے بیٹا وہ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ کہلاتا ہے. پہلی تعریف تو یہ ہے کہ دو یا زیادہ الفاظ کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے. دوسری تعریف بولتے وقت انسان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. اب دیکھیے بیٹا میں بول رہا ہوں لفظ، ٹھیک ہو گیا، جو بھی بولے گا منہ سے کیا نکالے گا؟ لفظ. اسی وجہ سے اگر تھوڑی سی گہرائی میں چلے جائیے تو لفظ پھول ہوتے ہیں، لفظ پتھر ہوتے ہیں، لفظ حوصلہ ہوتے ہیں، لفظ سہارا ہوتے ہیں، لفظ کامیابی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ ذلت ہوتے ہیں، لفظ عزت ہوتے ہیں، لفظ عروج ہوتے ہیں، لفظ زوال ہوتے ہیں. یہی چیز کہ بولتے وقت انسان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ کہلاتا ہے. اب یہ چونکہ حصہ 10ویں کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن بتانا ضروری ہے کہ نحو میں جملوں کی گفتگو کی جاتی ہے، جملوں کی گفتگو. اور اس سے آگے میں آپ کو یہ نہیں پڑھاؤں گا چونکہ یہ ہمارا 10ویں کلاس کا سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. نحو اس کا صرف کا حصہ. لفظ دو تعریفیں میں نے آپ کے سامنے لکھی. اب میں آپ کے سامنے ایک زبان بول رہا ہوں، اگر میں آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہوں جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اس کی فہم تک نہیں پہنچ پاتے. مثال کے طور پر کہ میں کوئی پشتو کا، کوئی
मसलन चाइनी लैंग्वेज का, किसी और जुबान का ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करूं जिसकी आपको समझ नहीं आएगी। तो पता चला कुछ लफ्ज होते हैं जिनकी समझ आती है और कुछ होते हैं जिनकी समझ नहीं आती है। लफ्ज दो किस्म के होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज जिनकी समझ आ जाती है, कुछ ऐसे अल्फाज जिनकी समझ नहीं आती। मैं एक मिसाल देता हूं। अब देखिए ना बेटा, कुरान पाक के अंदर एक, चूंकि लफ्ज की बात आ गई तो मैं एक हवाला दूं बड़ा खूबसूरत सा, और इसको तवज्जो से समाप्त करवाइए। कुरान पाक के अंदर एक आयत है जिसमें है सुम्मुन बुकमुन उम्युन, गूंगे हैं, अंधे हैं और बहरे हैं। अब देखिए, मैं आपसे कहूं या आप मुझसे कहें, गूंगे अंधे और बहरे तो हम है नहीं, आंखें भी हैं, कान भी हैं और जुबान भी है। तवज्जो फरमाइएगा। आप चले जाते हैं चाइना में उतरते हैं, अब यहां से वहां पहुंचे तो आप गूंगे भी हैं, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं। कैसे हुए कि चाइना में आप किसी से, आपको जुबान नहीं आती वहां की, आप किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप गूंगे हैं। अंधे कैसे हैं, आप उनकी जुबान पढ़ नहीं सकते, लिहाजा अंधे हैं। बहरे किस तरीके से हैं, वो जो मर्जी कहते रहे आपस में, आप सुन तो रहे मगर आप फैन नहीं रखते। अंधे, गूंगे और बहरे, कुरान ने किन को कहा है? कुरान ने किन को कहा? तो जो कुरान सुनते थे मगर ऐसे सुनते थे जैसे सुना ही नहीं है, लिहाजा गूंगे, अंधे और बहरे हो गए। आप वहां चाइना पहुंचे, आप किसी दोस्त के पास पहुंचना था, टेलीफोन था नहीं, तो आप वहां जब उतरे, आपने वहां पर बोर्ड पढ़ा, आपको समझ नहीं आई, आपने किसी से बात पूछ नहीं सकते, जी मैंने फलां जगह जाना है। फिर चाइनीज के नाम भी ऐसे अजीब अजीब से हैं कि वो मतलब कि आम बंदा तो बेचारा वो बोलते हुए डरता है कि पता नहीं कौन सा लफ्ज है। अलगरज कहने का मतलब कि लफ्ज कुछ समझ में नहीं आते, कुछ समझ में आते हैं। लिहाजा लफ्ज की दो किस्में हैं, ये ज़हन में रख ले कि लफ्ज की दो किस्में हैं। जिनकी समझ आती है उनको कहा जाता है कलमा, और जिनकी समझ नहीं आती उनको कहा जाता है मोमिन। लफ्ज दो किस्म के हैं, कुछ की समझ आती है, कुछ की समझ नहीं आती। जिनकी समझ आती है उनको कहा जाता है कलमा, और जिनकी समझ नहीं आती उनको कहा जाता है मोमिन। लफ्ज, कलमा और मोमिन। मैं बता चुका हूं कि कलमा जिसकी समझ आ जाए और मोमिन जिसकी समझ ना आए। अब देखिए कि जिसकी समझ नहीं आई तो वो किससे खत्म, उसकी तो आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। हमें जब समझ नहीं है बात की तो हम उसको आगे नहीं पढ़ेंगे। अब आ गई कलमा की तरफ बात, जिसकी समझ आ जाए। कलमा की तीन किस्में होती हैं। कलमा की तीन किस्में हैं बेटा। पहली है इस्म, फेल, हर्फ। यानी अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा कि जिन लफ्जों की समझ आती है वो कलमा कहलाते हैं। अब मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि हाउ मेनी कैटेगरीज, उनकी कैटेगरीज कितनी है जिनकी हमें समझ आती है, उनकी तीन है। जो लफ्ज हम सुनते हैं और हमें उनकी समझ आती है वो तीन किस्मों के होते हैं। पहला है इस्म, दूसरा है फेल, तीसरा है हर्फ। यानी जब कोई बोल रहा हो तो वो इन चीजों में अल्फाज को बोलता है। आज मैं बोल रहा हूं आपके सामने उर्दू जुबान के अंदर, तो मैं कहीं इस्म बोल रहा हूं, कहीं फेल बोल रहा हूं, कहीं हर्फ बोल रहा हूं। अब जब आप इनको पढ़ेंगे, इनकी समझ आपको आएगी, तो फिर एक आपके सामने जुमला आएगा, आप बता सकेंगे कि ये मुझे जुमले की समझ आई है पूरे की, और इसमें ये लफ्ज इस्म है, ये लफ्ज फेल है, ये लफ्ज हर्फ है। तो लिहाजा बेटा कलमा वो लफ्ज जिसकी समझ आ जाए, उसकी आगे तीन किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म बेटा नाम को कहते हैं, नाम।
اسم. اس وجہ سے یاد رکھیں کوئی بندہ آپ سے کہے جی بیٹا آپ کا اسم کیا ہے, آپ پریشان ہو جائیں یہ کیا پوچھ دیا انہوں نے. اسم مطلب نام. اب سنیے کائنات کی ہر چیز اسم ہے, کائنات کی ہر چیز اسم ہے. ایک لمحے کے لیے آپ اسم کو ہٹا لیجئے. مثلا کائنات کی کسی چیز کا نام نہ ہو, پہلے تو ہم گھر والوں کو نہیں پہچان سکیں گے, وہ باہر گیا ہے, وہ گھر میں ہے, وہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے. لہذا یہ جو وہ کا لفظ استعمال ہوا یہ بذات خود اسم ہے. لہذا کائنات کی ہر چیز اسم ہے. اس کے بعد فعل کام. فعل کا مطلب ہے کام. اب دیکھیے نام اور کام یہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا کیونکہ ان دونوں کی سمجھ کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے. جب ان دونوں کی سمجھ آ جائے گی تو اس کی سمجھ آنا آسان ہو جائے گا. اسم نام. اب دیکھیے اس کائنات کے اندر تین چیزیں ہیں, جگہ, شخص یا چیز. تین حصوں میں اس کائنات کو تقسیم کیا. کائنات کی ساری چیزوں کو یا کوئی جگہ ہے یا کوئی بندہ شخص ہے یا کوئی چیز ہے. اب آپ کے سامنے آپ جس کمرے میں جہاں بیٹھے آپ کے سامنے جو کچھ پڑا ہے وہ چیز ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہے وہ شخص ہے, جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لہذا جگہ, شخص یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسم کس کو کہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جگہ, شخص یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں, اور انگلش میں اس کو ناؤن کہا جاتا ہے. اب آپ کے لیے آسان ہو گیا کیونکہ ہمارا بچہ انگریزی زبان کی گرامر کو بڑی خوشی سے قبول بھی کرتا ہے, پڑھتا بھی ہے. اردو کی گرامر کی بات آ جائے تو تھوڑی سی سستی پڑ جاتی ہے, تو اردو کی گرامر بھی پڑھنے کے قابل ہے. لہٰذا بیٹا اپنی زبان سے محبت کیجئے. یہ زبان آپ کی پہچان ہے, آپ کی ترقی ہے, آپ کا عروج ہے. خوش بختی سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو اردو جیسی بہترین زبان سے نوازا ہے, اس لیے اپنی زبان سے محبت کیجئے. تو یہ گرامر بھی کچھ سمجھیے تاکہ آپ اپنی زبان پر دسترس رکھتے ہو. زبان بھی قابل فخر ہوتی ہے, زبان اتنی غیر اہم نہیں ہوتی. لہٰذا اردو بول کے فخر محسوس کیا کریں. ہمیں مطلب کہ تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر 8% لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں, صرف 8% لوگ بیٹا اردو بولنے والے ہیں, اور 92% لوگ ہیں جو مقامی بولیاں بولتے ہیں. اس وجہ سے کوشش کیجئے کہ اردو کو زیادہ سے زیادہ ترقی دیجئے, زیادہ سے زیادہ ترجیح دے کے بولیے تاکہ آپ کی زبان زیادہ پھلے پھولے اور زیادہ اس کی پہچان اور شناخت ہو سکے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ اردو زبان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. اسم جگہ, شخص یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے. فعل کام, کسی بھی کام کا کرنا فعل کہلاتا ہے. فعل عام لفظ ہے معاشرے کے اندر. جیسے کسی کو تمزن کہا جاتا ہے, تمہارے فعل اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تم اچھے فعل کیا کرو. کام, جو بھی کام جس نوعیت کا ہوگا وہ کام کہلائے گا. پھر آگے جب ہم اس کو انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے, اگر ٹائم ملا ہمیں تو ہم اس کو آگے پڑھیں گے. فعل کو پھر اس کام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک مثلا ابھی ہے, ایک گزر گیا ہے, ایک آنے والا ہے, اس پہ انشاءاللہ پڑھیں گے. آج کا میرا لیکچر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل یہاں سے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد آپ کو حرف بھی پڑھایا جائے گا. ابھی اگر آپ کا کوئی اس حوالے سے سوال ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں.